اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مداد العلماء افضل من دماء الشہداء۔ جناب آیت اللہ العظمیٰ شہید باقر الصدر کے یوم وفات کے ہم نزدیک ہیں۔ آپ کی شخصیت کسی کے لیے مجہول نہیں اور اپنی قوم کے علاوہ دوسری اقوام میں بھی یہ شخصیت جانی پہچانی اور مانی ہوئی شخصیت ہے، یہاں تک کہ غیر اسلامی ممالک میں بھی آپ کے مجسموں کو بنا کر نصب کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے زمانے کے نابغہ تھے، اور میں نے جس حدیث پیغمبر کو ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں نبی مکرم اسلام نے اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے بہتر ہے۔ اس کے اسباب پر علماء نے روشنی ڈالی ہے کہ کیوں ایسا ہے۔ اس میں سے ایک سبب یہ بتایا گیا ہے کہ عالم وہ ہوتا ہے جو شہداء کی پرورش کرتا ہے، یعنی عالم کا قلم شہداء کی پرورش کا باعث بنتا ہے، لہٰذا جس قلم کی وجہ سے شہید پروان چڑھ رہے ہوں وہ یقیناً بہتر ہے۔ تو اس حدیث میں نبی مکرم اسلام نے اس طرف ہمیں متوجہ کیا کہ علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے بہتر۔ اب ذرا ہم یہ اندازہ لگائیں کہ جو شخص شہید بھی ہو اور عالم بھی ایسا کہ جو پائے کا عالم ہو، اپنے زمانے کا نابغہ ہو، جس کے دسترخوان علم سے مشہور شخصیتوں نے استفادہ کیا ہو، تو اس کے سامنے یا اس کی اہمیت کتنی ہونی چاہیے، جو شہید بھی اور عالم بھی۔ عالم ایسا کہ استاد ان کو ملے آیت اللہ خوئی جیسے، شاگرد ان کو ملے اپنے شبہ قارِ ہند میں علامہ ذیشان حیدر جیسے، علامہ طالب جوہری جیسے، علامہ نوروز جیسے، یہ ان کے شاگرد ہیں جو ہمارے شبہ قارِ ہند میں ہیں، جن کا نام عام طور سے نہیں لیا جاتا، اور عراق اور ایران میں تو ایک قطار ہے پوری کہ جو ان کے شاگردوں کی پوری فہرست ہے، جنہوں نے جس شخصیت نے ان کی تربیت کی۔ اور میں نے جتنے شاگردوں کی زندگی پڑھی ہے آیت اللہ باقر الصدر کے، تمام شاگرد کسی نہ کسی مقام پر پہنچے، یعنی نہ جانے تربیت کا کیا انداز تھا کہ شاگردوں کو بھی اس منزل پر لے گئے جو اپنے زمانے کے ستارے اور چاند بن کر ابھرے۔ یہ علم کا عالم تھا۔ بہرحال اس وقت ہمیں خود جناب باقر الصدر کے سلسلے میں مختصر روشنی ڈالنی ہے، اور وہ بھی ان کی علمی خدمات۔ ان کا خاندان ایک علماء کا خاندان کہا جا سکتا ہے، یعنی نسلوں میں علماء ہوئے ہیں ان کے، اور ان کے حتیٰ بہنیں، ان کی بہن بھی علماء کی فہرست میں آتی ہیں، یعنی پورا خاندان، یہ خاندان صدر علماء کا خاندان آج بھی مانا جاتا ہے اور پہلے زمانے میں بھی مانا گیا، اور اسی خاندانی وراثت کی وجہ سے جناب باقر الصدر ایک چھوٹی عمر میں اجتہاد کی منزل پر پہنچ گئے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی معجزہ ہوا ہو
اور باقر الصدر اجتہاد کی منزلوں پر بچپنے میں پہنچ گئے، نہیں، یعنی بچپنے سے ہی ایسی تربیت ہوئی، ماحول ایسا دیا گیا، خاندان ایسا ملا، ایسے اساتذہ ان کو فراہم کیے گئے کہ جس کے نتیجے میں چھوٹی سی عمر میں ہی آپ درجہ اجتہاد پر پہنچ گئے۔ اجتہاد یہ کوئی کم علمی خدمت نہیں، لیکن اس کے علاوہ میں ایک مختصر فہرست بتاتا ہوں کہ کیا خدمتیں کی ہیں۔ دیکھیں، خدمت جو ہو سکتی، علمی خدمت دو طریقے سے ہو سکتی ہے، یا تو انسانوں کی پرورش کی جائے، یہ ایک علمی خدمت ہے، یعنی علم عالم زمانے کو دے دیا جائے، یہ ایک علمی خدمت ہے۔ دوسری خدمت کتابوں کے ذریعے ہے کہ اپنے علم کو کتاب کی شکل میں چھوڑ کر جائے آدمی اور وہ ان کتابوں سے استفادہ کیا جائے۔ دونوں ہی چیزیں ایسی ہیں جو باقر الصدر صاحب نے دیں، قوم کو عطا کیں، شاگرد بھی بہترین شاگرد عطا کیے قوم کو، اور کتابیں بھی بہترین کتابیں، ایک لسٹ ہے پوری کتابوں کی جو جناب باقر الصدر صاحب نے لکھی، اور ان کا ترجمہ بھی ہوا اردو زبان میں، ان کے شاگردوں نے ترجمہ بھی فرمایا، فلسفتنا، اقتصادنا، دروس فی علم الاصول، الاسس المنطقیہ، اور سب سے اہم کتاب جو آج اسلامی دنیا میں جانی جاتی ہے، البنک اللاربوی۔ اور آج یہ کتاب نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ بینک سسٹم میں یہ کتاب آج مطالعہ کی جاتی ہے، البنک اللاربوی۔ اور ایک تاریخی کتاب آپ نے لکھی تھی کہ جس کا نام تھا فدق، وہ بھی آپ نے لکھی۔ یہ کتابوں کی ایک فہرست ہے۔ جناب باقر الصدر صاحب کی یہ خدمات ہیں، لیکن میں یوم وفات کے عنوان سے یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں تاکہ ہم بھی کچھ ان کی شخصیت سے استفادہ کر سکیں۔ ان اعلیٰ منازل پر یہ شخصیت پہنچی کیسے؟ اس علمی خدمت کو دینے کے لیے کیسے پہنچ گئی ہے؟ اس میں سے ایک اہم بات یہ، ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ بہترین اسکول میں پڑھیں گے، بہترین یونیورسٹی میں جائیں گے، بہترین مدرسے میں جائیں گے تو ہم اچھی طرح سے پڑھ لیں گے۔ یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ اسکول یا یونیورسٹی یا مدرسہ یہ اپنی ایک اثر رکھتا ہے، لیکن سب کچھ یہ نہیں ہے، سب کچھ یہ نہیں ہے۔ باقر الصدر صاحب کے سلسلے میں اگر ان کی تاریخ پڑھی جائے تو انہوں نے ابتدائی تعلیم یہاں تک کہ اصول تک کی تعلیم، منطق اور معالم تک کی تعلیم اپنے بھائی جناب اسماعیل صدر سے حاصل کی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہیں نہیں گئے، گھر میں موجود لوگوں سے استفادہ کر کے معالم کو اور منطق کو انہوں نے پڑھ کے ختم کر دیا، کہیں مدرسہ جانے کی بھی ضرورت نہیں، یہ انہوں نے، اور اپنے والدین سے علم حاصل کر کے آگے بڑھ گئے۔ یہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں، یعنی آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے مدرسہ ہم جائیں گے، بہترین مدرسہ مل جائے گا، بہترین یونیورسٹی مل جائے گی تو ہم ترقی کر لیں گے۔ نہیں، ایسے اسباب بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے اطراف میں ڈھونڈنے لوگوں کو جو ہمارے کام کے، ان سے استفادہ کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ، اور اس سلسلے میں واقعاً جناب باقر الصدر صاحب کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم سب پڑھتے ہیں، استاد کے محتاج ہوتے ہیں کہ استاد ایک پیج پڑھائے گا، ایک لیسن پڑھائے گا، ایک سبق پڑھائے گا، ہم اس سے پڑھیں گے، کل کو اس کو حل کر کے آ جائیں گے۔ اس طرح پوری دنیا ایسی پڑھتی ہے، لیکن نابغہ زمان جناب باقر الصدر صاحب نے ایک الگ راستہ نکالا۔ انہوں نے اپنے استاد سے کہا کہ میں کتاب پڑھ کر آؤں گا، آپ میری کتاب سنیے گا، آپ مجھ سے کتاب سنیں، آپ کتاب نہیں پڑھائیں گے، میں کتاب پڑھوں گا، پڑھ کر آؤں گا، بس آپ کا کام یہ ہے آپ سنیے، جہاں میں غلطی کروں وہاں مجھے ٹوک دیجئے، بقیہ مجھے آگے بڑھنے دیجئے۔ یہ راستہ میں نے کیوں بیان کیا؟ جب انسان محتاج رہتا ہے، منتظر رہتا ہے اپنے استاد کا کہ وہ سب پیج پڑھائے، وہ سبق پڑھائے، تو وہ پھر آگے نہیں بڑھ پاتا۔ لیکن جب اپنے اوپر ڈالتا ہے تو ایک پیج کے بجائے، ایک سبق کے بجائے، وہ ایک دن میں 10 لیسن یا پوری کتاب پڑھ کر آگے بڑھ کر کہتا ہے یہ کام ختم، اگلا کام اب ہمیں سونپا جائے۔
تو ہمیں جناب باقر صدر صاحب سے یہ حاصل کرنا چاہیے اور علمی خدمات کو ان کی دیکھ کر یہ تعلیم لینا چاہیے کہ ہم بھی ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں کہ جیسے جناب باقر صدر صاحب نے پڑھا، اور ان کے پڑھنے کے بعد ہم اپنی شخصیت کو بھی ویسا بنانے کی کوشش کریں کہ جیسے آج ہم ان سے استفادہ کر رہے ہیں، آنے والی نسل ہم سے بھی استفادہ کر سکے۔ تو جناب باقر صدر صاحب کی شخصیت ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے، ایک آئیڈیل ہے، ایک ہم ان سے علم حاصل کر سکتے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں، اور جیسے وہ آگے بڑھے ویسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آخری جملہ کہہ کر میں اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ جناب آیت اللہ خوئی صاحب نے فرمایا تھا کہ باقر صدر جب میری محفل درس میں آتا ہے تو مجھے وہ خوشی نصیب ہوتی ہے جو کسی شاگرد کے آنے سے میرے درس میں مجھے خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق دے کہ ہمارا استاد ہمیں دیکھ کر اپنے اوپر ناز اور فخر کر سکے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔